کیا سمجھے ہو کہ جس نے ادب کیا اسے انعام مل رہا ہے، اور کیا سمجھے ہو کہ جس نے ادب کیا اسے انعام مل رہا ہے، اور جس نے گستاخی کی اسے سزا مل رہی ہے۔ ملی کہ نہیں ملی؟ ادھر جس نے یہ کہا تھا حضور کے پاس اتنے علم ہے جتنا میں لکھ کر دے آیا ہوں، مر گیا جب دفن کیا تو زمین نے اس کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ حضور تو پہلے فرما چکے تھے کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ غیب جاننے والے نبی ہیں، ظاہر و باطن کو جاننے والے نبی ہیں، آنے والے واقعات و حالات پر نگاہ رکھنے والے اور علم رکھنے والے ان کا وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ زمین اس کو قبول گستاخ کو نہیں کرے گی۔ جب مرا تو زمین نے باہر پھینک دیا، پھر دفن کیا، پھر باہر پھینک دیا، پھر دفن کیا، پھر باہر پھینک دیا، پھر دفن کیا، پھر باہر پھینک دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو طلحہ ملے، اور ابو طلحہ نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے اور اس لاش کو دیکھا جو باہر پڑی ہوئی تھی۔ جو گزرتا تھوک رہا تھا، کوئی کچھ کہتا باہر لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیوں ہے ایسا، تو نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی ہے بار بار دفن کرنے کی، ٹھیک ہے جی، لیکن جب بھی دفن کرتے ہیں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں تو لاش باہر پڑی ہوتی ہے۔ اب ہم نے دفن کرنا بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، اب ہم نے دفن کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے بندو سوچو کہ حضور کی گستاخی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، معمولی غلطی نہیں ہے۔ اس غلطی سے تو بڑھ کر اور کوئی غلطی ہو نہیں سکتی کہ نبی پاک کی گستاخی، ٹھیک ہے جی۔ باقی گناہ کرو گے، باقی گناہ انسان سے کبیرے بھی ہو جاتے ہیں، صغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، مگر انسان کافر تو نہیں ہوتا۔ گناہ کے ارتکاب سے اہل سنت کے نزدیک کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے مرتکب کبیرہ کا بھی ہو، گناہ ہے، بے شک گناہ ہے، قابل سزا ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یا کفر ہے؟ چاہے کبیرہ گناہ بھی کرے، گناہگار ہے مگر کافر نہیں ہے۔ اور نبی پاک کی گستاخی یہ ایسا گناہ ہے کہ ایمان سے بھی انسان خارج ہو جاتا ہے اور کافر بن جاتا ہے، انسان بے ایمان ہو کر مرتا ہے۔ یہ معمولی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دعویٰ کرتے ہو مسلمان ہونے کا اور کہتے ہیں گستاخ رسول کو معاف کرنے کا قانون بنے، گستاخ رسول کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ کیوں نہیں پھر بیداری کا اسلام سے؟ کر تو سکتے ہم یہودی ہیں یا ہم عیسائی ہیں، مسلمان کہلانا تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے جی۔ مسلمان کا تو یہ کام نہیں ہے کہ نبی پاک کے گستاخ کو معاف کرے۔ ویسے بھی کوئی کسی کا حق دوسرا معاف نہیں کر سکتا، کرتا ہے؟ کر سکتا ہے شرعن؟ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کسی کا حق معاف کر سکتا ہے جب تک وہ خود معاف نہ کرے، گستاخی کرے اللہ کے رسول کی اور معاف کرے تو تیرے باپ کو اختیار ہے یہ کہ معاف کر دو۔ گستاخی رسول اللہ کی جس کو اللہ نے بھی معاف نہیں کیا، صحابہ کرام نے معاف نہیں کیا، ائمہ اعظام نے معاف نہیں کیا، آج تو کون ہوتا ہے جو معاف کر دے؟ یہ اسلام سے دوری اور نہ سمجھی کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا جانے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا مقام کیا ہے، مقام نبوت کو جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہوتے ہیں؟ اور آج وہ لوگ بھی آج تو یہ حالت بنے چور جیسے کہے چور چور، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے اکابر جو آج تک ان عبارات کو جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں آج تک موجود ہیں اور وہ گستاخانہ ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک کو کلی علم تو ہو نہیں سکتا، باقی رات جزی، تو اس میں کیا ہے؟ یہ تو ہر سبھی مجنون اور ہر جانور کو بھی علم ہے جیسے نبی پاک۔ کیا یہ گستاخی نہیں؟ کیا مجھے یہ بتاؤ
کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان کا علم نبی پاک کے علم سے زیادہ ہے، یہ حضور کی عزت ہے؟ کیا احترام ہے؟ گستاخی نہیں ہے کیا؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے جو یہ کہے کہ شیطان کا علم نبی پاک علم سے زیادہ ہے؟ اور شیطان کا علم نص قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہے، اور نبی پاک کے علم کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ ہاں ارے تو قرآن جانتا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ دلیل ہے یا نہیں ہے۔ یہ علامہ کا معلم تکن تعلم، تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا۔ قرآن تو پڑھتا اور سمجھتا تو تجھے علم ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ رب زدنی علما کا تجھے علم ہوتا تو تجھے پتہ ہوتا، یہ ہوتا تجھے کہ وما هو علی الغیب بضنین کا تجھے علم ہوتا تو یہ نہ بکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو نے تو قرآن کو بھی نہیں سمجھا، ٹھیک ہے جی، اور نبی پاک کے علم پاک کو جانوروں کے علم سے تشبیہ دے دی، یا جانوروں کے علم کے مقدار کے مطابق نبی پاک کے علم کو کہہ دیا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ آج اپنے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے اپنے متعلق جو لوگ چونکہ پتہ چل گیا نا جی، اب تو عوام چونکہ جان گئے ہیں نبی پاک کے گستاخ بھی یہی ہیں، دہشت گرد بھی یہی ہیں، قاتل بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پاکستان کے دشمن بھی یہی ہیں، اور نبی پاک کی عزت اور ناموس کے مخالف بھی یہی ہیں۔ اب اپنی ان گستاخیوں پر